इलैका कमा औहैना इला नूह व नबिय्यिना मिन बादिही व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब व अस्बाती व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैका वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा रुसुलन मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जत बअदर रुसुल व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा लकिन्निल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरा निसा के ये 23वें रुकू की इब्तिदाई आयात है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हमेशा एक ही तरीका इस्तेमाल किया है और वो तरीका ये है कि वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है और फिर वही के ज़रिए से अपना पैगाम उस तक पहुंचाता है और फिर वो पैगंबर यानी पैगाम पहुंचाने वाला अपने कौल से अपने अमल से उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है और अपना काम बड़ी ज़िम्मेदारी से अदा करने के बाद अल्लाह उसको फिर वापस बुला लेता है और उसकी हिदायत लोगों में बाकी रह जाती है और वो हिदायत जब तक बाकी रहती है लोग उससे नसीहत हासिल करते हैं जो उससे नसीहत हासिल करना चाहते हैं और जब वो हिदायत को लोग बदल डालते हैं तो अल्लाह ताला फिर एक और पैगंबर भेज देता है। यही सिलसिला जो है अल्लाह ताला ने रखा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी पैगंबर थे इसलिए अल्लाह ताला ने इस हिदायत को खुद ही महफूज करने का वादा कर दिया कि क़यामत तक अब अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत करेगा, कोई इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। तो यही बात इन आयात में लोगों को समझाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ पेश कर रहे हैं ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। हमेशा से अल्लाह ने यही तरीका रखा है और जो लोग इस हिदायत की पैरवी करेंगे वो अच्छा नतीजा पाएंगे, जो इससे मुँह मोड़ेंगे उनके लिए बुरा नतीजा है। ये मकसद है पैगंबरों को मबूस करने का कि वो ख़बर दे दें लोगों को। तो फरमाया इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ उसी तरह से वही की है जैसे नूह अलैहिस्सलाम पर वही की थी। देखिए आगाज़ बहुत पहले से किया है और पैगंबरों का फिर जिक्र है उनके बाद आने वाली कि हमने आप पर उसी तरह से वही की है जैसे हमने नूह पर वही की थी। और अभी हाफिज़ मोहतरम सूरा नूह की तिलावत फरमा रहे थे, बड़ी तफसील के साथ वो वाक़या जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान पेश आया बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। तो फरमाया कि नूह की तरफ जिस तरह हमने वही की थी व नबिय्यिना मिन बादिही, और उनके बाद जो नबी आए उन पर भी हमने इसी तरह से वही की थी। व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूबा, और इसी तरह से हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और याकूब पर वल अस्बात और औलाद याकूब पर, यानी याकूब की जो औलाद है हज़रत याकूब बनी इसराइल के बानी थे, यानी उन्हीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो उनके बाद जो पैगंबर आए यानी व ईसा व अय्यूबा व यूनुसा व हारून व सुलैमान, यानी ये सब के सब इन पर भी हमने वही की। ईसा पर, अय्यूब पर, यूनुस पर, हारून पर, सुलैमान पर, ये सब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। वह आतैना दाऊद ज़बूरा, और दाऊद को भी हमने ज़बूर अता की, ख़ास तौर पर जिक्र किया है। आज भी बाइबल के नाम से जो ज़बूर पाई जाती है वो मुकम्मल तौर पर तो ज़बूर दाऊद नहीं है, लेकिन उसके बाद हिस्से ऐसे हैं कि जिनसे कलाम हक़ की रोशनी जो है वो वादे होती है और उनको पढ़कर वाकई रूह वजद में आती है। तो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, और इसी तरह से बहुत से वो रसूल जिनका हमने
آپ سے ذکر کیا ہے، آپ سے پہلے گزر گئے، ان پر بھی ہم نے وحی کی تھی۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان رسولوں پر بھی ہم نے وحی بھیجی جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، کیونکہ رسول تو بہت آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر نہیں فرمایا اس قرآن مجید میں۔ تو طریقہ بہرحال یہی رہا ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ نے سب رسولوں پر بھیجی۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، یعنی خفیہ پیغام رسانی۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پیغمبروں کو اپنی ہدایت بھیجی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو خود پکارا۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، اور وہاں آپ کی قوم کے ایک فرد کا جھگڑا مصر کے یعنی ایک قبطی سے ہو گیا۔ آپ کی قوم کا بندہ جو اسرائیلی تھا وہ کمزور تھا، اس نے پکار لیا مدد کے لیے، اور حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کر دیا اس قبطی کو، اور وہ ہلاک ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر مصر چلے گئے۔ اب وہاں تھے، بڑے پریشان تھے کہ کہاں ٹھکانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا کہ کنویں پر کچھ پانی بھر رہی تھی خواتین، ان کے لیے سہولت کی۔ پھر ان خواتین نے اپنے باپ سے جا کر ذکر کیا، انہوں نے بلوا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ اگر تم 8 سال میرے گھر کام کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو سہارا چاہیے تھا، انہوں نے فوراً حامی بھر لی، وہاں شادی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر 8 کی بجائے 10 اگر پورے کرو تو یہ آپ کی مرضی، بہرحال 8 سال کا وعدہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دور پورا کیا، اور پھر بال بچوں کو لے کر واپس آ رہے تھے۔ جب وادی طویٰ میں پہنچے تو سورۃ طٰہٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ فَلَمَّا آتَاهَا نُودِیَ یَا مُوسیٰ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہ وادی اس میں تھے تو وہاں پر رات تھی، پریشان تھے، بچوں کو وہاں چھوڑا، روشنی نظر آئی، وہاں گئے کہ میں اچھا کوئی انگارہ لاتا ہوں یا کوئی وہاں سے پتہ کرتا ہوں شاید آبادی ہے۔ فلما آتا ہے، جب وہاں پہنچے جہاں روشنی تھی، نودیہ یا موسیٰ، تو ہم نے پکار لیا کہ اے موسیٰ، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، انی ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب ہوں، پس جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، اب تو ایک مقدس وادی طویٰ میں ہے، اور اقم الصلاۃ لذکری، یعنی اس طرح کی باتیں اللہ نے دو بدو جیسے دو افراد گفتگو کرتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پکارا۔ تو میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، بس میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ تو اور بہت سی باتیں اس میں ہیں۔ تو فرمایا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اب یہ ہے مقصد رسولوں کو بھیجنے کا، کہ یہ سب رسول تھے مبشرین، خوشخبری دینے والے، یعنی اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگوں کو خوشخبری دینے والے تھے کہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، اور وہ منذرین، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے تھے سب پیغمبر، یعنی جو لوگ اللہ کی دعوت سے منہ موڑیں انہیں برے انجام سے باخبر کرنے والے تھے۔ یہ تھا مقصد رسولوں کی بعثت کا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسول بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی جب اللہ کے ہاں حاضری ہوگی سب انسانوں کی تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہمارے سامنے تو تیری ہدایت تھی نہیں، ہم کیسے پیروی کرتے۔ تو یہ حجت پوری کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کے ہر عمل میں حکمت ہوتی ہے، حکمت کے ساتھ کرتا ہے وہ کام۔ ہمیں بھی یہی چیز رکھنی چاہیے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، فیصلہ کریں۔ حکمت جو ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو، یعنی حکمت تو ہے ہی مومن کی میراث۔ مومن حکمت، اور ایک فرمایا ایک مقام پر اتق بفراست المومن، کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے بچو، یعنی مومن بڑے فراست والا ہوتا ہے، اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے وہ،
اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ، یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کو ہر آن پیش نظر رکھنا چاہیے، یہی ایک کامیابی کا ذریعہ ہے، اس سے ہٹ کر انسان پھر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ جیسے فرمانا وما بعد الحق الا ضلال، حق سے ہٹ کر گمراہی کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ اگر انسان حق کو چھوڑے گا تو پھر جدھر جائے گا گمراہی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین، شکر۔